معزز خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسا پیارا دین عطا فرمایا ہے جس پر چلنے سے ہمارے دونوں جہاں میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس چیز سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اس کی طرف تو دھیان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، لیکن جس چیز سے آخرت میں کامیابی ہوتی ہے اس کی طرف نہ دھیان ہوتا ہے نہ فکر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں لوگ بڑے ریلیکسڈ ہوتے ہیں، دیکھا جائے گا، حالانکہ وہاں دیکھا جائے گا نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، دنیا میں تو این ممکن ہے کہ جب وقت آ جائے تو این ممکن ہے آپ کچھ کر گزریں، لیکن وہاں آخرت میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہاں تو جو نتیجہ ہوگا وہی سامنا کرنا پڑے گا اس کا۔ لہٰذا یہاں پر الٹ معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں تو بہت زیادہ چستی ہے اور دین کے معاملے میں بہت زیادہ سستی ہے، تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں ان چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے جو آخرت کے لحاظ سے ہیں۔ اس کی وجہ کہ دنیا کی جو چیزیں انسان کا لوگ خود خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا پانی خود بخود نیچے آتا ہے، اس کے لیے کسی کا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بلکہ راستہ خود ہی بناتے ہیں۔ جبکہ آپ اس کو اوپر لے جائیں گے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے لیے لوگ خود بخود ان کا ذہن بنا ہوتا ہے، اس کے لیے سوچتے بھی ہیں، اس کے لیے فکر بھی کرتے ہیں۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں جو اسکول جاتے ہیں تو مائیں ان کو کیسے جلدی تیار کرتی ہیں، کپڑے ان کے لیے تیار رکھتی ہیں، کتابیں ان کے لیے تیار، اور محنتیں کر کر کے ان کو ناشتہ کرانا، اور پھر یہ ہے کہ ان کو جلدی جلدی اسکول پہنچانا۔ یہ سارے کام بڑے خوشی خوشی وہ کر سکتی ہیں، لیکن اگر دین کی چیز ہو تو اس میں پھر خود بخود ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ مشکل بات ہے۔ تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اسکول میں اگر استاد مارتا ہے تو اس کو برداشت کرتے ہیں، اور مسجد میں اگر استاد مارتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ بالکل ایسے ہی چل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ استادوں کو مارنا چاہیے، میں صرف فرق دکھا رہا ہوں کہ فرق ایسا ہے کہ اسکول کے لیے پیسے بھی خرچ کرنا آسان، بچوں کا مطلب استاد جو مارتے ہیں اس کو برداشت کرنا بھی آسان، اس کے لیے صبح سویرے اٹھنا بھی آسان، اس کے لیے سارے محنتیں آسان، لیکن دین کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اگر آسانی سے ہو جائے تو اچھی بات ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں اچھی بات ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں نا بھائی دین پر چلنا چاہیے، فلاں کام کہتے ہیں اچھی بات ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب مجھے کرنا چاہیے، اس کے لیے مجھے پوری محنت کرنی چاہیے، یہ نہیں ہوتا۔ خیر، یہ تو درمیان کی بات آ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہ اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں ہمارا آخرت کا بھی سنورنا ہے اور دین کے لیے بھی سنورنا ہے، اور دنیا کے لیے بھی۔ بعض دفعہ بڑی عبرتناک صورتحال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض بچوں پہ بڑی محنت ہوتی ہے، ان کو مہنگے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، مہنگے کالجوں میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں۔ جب وہ پڑھ لکھ جائے تو اپنے پاؤں پر جب کھڑے ہو جاتے تو اپنے والدین کو سلام کر لیتے ہیں، پھر نہ والدین کی خبر لیتے ہیں، نہ کوئی اس کے بارے میں ان کو سوچ و فکر ہوتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ ان کو اپنے والدین کے میت کا کندھا بھی مطلب جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اسپتالوں میں جب فوت ہوتے ہیں تو چوڑوں کے ذریعے سے ان کو اٹھواتے ہیں، خود مطلب جو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ ایسا ہم نے دیکھا، مطلب ایسی قسم کی چیزیں ہیں، اور یہ سب دنیا کی کار فرمائی ہیں، دنیا کے ساتھ لگن کی بات ہے۔ اور جو لوگ دیندار ہوتے ہیں چاہے کیسے ہی کمزور ہوں، لیکن ان کو فکر ہوتی ہے، وہ والدین کی خدمت بھی کرتے ہیں، وہ ایسے موقع پہ کام بھی آتے ہیں، پھر بعد میں ان کو یہی
پتہ چلتا ہے کہ اوہ میرے کام کا بچہ تو یہ تھا، لیکن وہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمیں جو ہے نا، جو دین کی بات ہے اور دنیا کی بات، ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہمارا جو دین ہے وہ دونوں جہانوں میں ہمیں الحمدللہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نبی کے اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اب میں آپ کو ایک خاص چیز کے بارے میں عرض کرنا چاہتا تھا، اور وہ ہے حسد اور کینہ۔ حسد جو ہے، اس کا دنیا کا بھی نقصان ہے اور اس کا آخرت کا بھی نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان بہت زیادہ ہے، دنیا کا نقصان بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آخرت کا نقصان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے نیکیاں ایسی جلتی ہیں جیسے کہ لکڑی آگ کے ذریعے سے جلتی ہے۔ یہ جو حسد کرنا ہے وہ اصل میں اپنی نیکیاں جلا رہا ہے۔ اب کس کا نقصان کر رہا ہے؟ جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے اس کا نقصان کر رہا ہے۔ اصل میں اس کا اپنا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی نیکیاں جل رہی ہیں، اور دنیا کا نقصان کیا ہے کہ اس کا دل جل رہا ہوتا ہے، دماغ کھول رہا ہوتا ہے، کڑن ہو رہی ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے، شوگر ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی بیماریوں میں یہ آ جاتا ہے، پنس جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے اور کینے کی وجہ سے۔ جو لوگ حاسدین ہوتے ہیں، یقین جانے ان کی دنیا خراب ہوتی ہے، ان کو سکھ کا سانس نہیں ملتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ حسد کی ایک صورت جو ہے یہ نظر لگنا بھی ہے۔ جس کی نظر لگتی ہے اس میں بھی زیادہ تر وجہ جو ہوتی ہے وہ حسد ہوتا ہے۔ اب حسد کس طرح ہوتا ہے وہ ذرا میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حسد اصل میں اللہ تعالیٰ کے تقسیم پر ناراضی ہونے سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے کسی کو امتحان کے طور پر زیادہ دیا ہے اور کسی کو امتحان کے طور پہ کم دیا ہے۔ اب برے کا پرچہ ہے، جس کو زیادہ دیا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس پہ اترائے نہیں، اس پہ شکر کرے، اس کو خیر کے موقع میں استعمال کرے، اس کا امتحان یہ ہے۔ جس کو کم دیا ہے اس کا امتحان یہ کہ وہ صبر کرے، کسی اور کی چیز پر نظر نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دعا کرے گا تو اس کو دعا کا بھی اجر ملے گا، اور اگر اس کی دعا دنیا میں قبول ہو گئی تو دنیا کا کام بھی ہو جائے گا، نہیں ہوا تو کم از کم دعا کا اجر تو اس کا مل ہی جائے گا اس کو، اور یہ ہے کہ وہ صبر کا جو اجر ہے وہ بھی پائے گا۔ اب اللہ جل شانہ نے پرچے مختلف بنا دیے، کسی کا شکر کا بنا دیا، کسی کا صبر کا بنا دیا۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پرچہ تو نے کیوں اس طرح بنا دیا، اس کا موقع نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی چیز کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے، ہمارے آج کل جو پرچے ہوتے ہیں دنیا میں امتحان گاہوں میں ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے ان کو بعض دفعہ مختلف پرچہ دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لائنوں کو مختلف پرچے دیے جاتے ہیں، یعنی ایک لائن کو ایک پرچہ دیا، دوسرے لائن کو دوسرا پرچہ، تیسرے لائن کو تیسرا پرچہ دیا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے نقل نہ کرے۔ تو وہ پھر یہ کہ وہ اپنے ہی پرچے کے اندر گم ہوتا ہے، وہ کسی اور کے بارے میں سوچتا بھی نہیں کہ کیا ہے۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے جو صبر والا پرچہ ہے وہ صبر والے کریں، جو شکر والا پرچہ ہے وہ شکر والے کریں۔ اس کی وجہ کہ اس دنیا کی جو حیثیت ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے۔ اس دنیا میں آپ کتنا کمائیں گے اور کتنا ساتھ لے جائیں گے؟ یہاں تو یہ حالت ہے کہ خالی ہاتھ آدمی آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہ درمیان کی ساری چیزیں دنیا کی جو ہے وہ ساری کی ساری یہاں دری کے دری رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی کروڑوں کا اربوں کا مالک ہے تو کروڑ ارب پیچھے چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی
ہزاروں کا مالک ہے تو کچھ ہزار پیچھے چھوڑ دے گا. اگر کوئی کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض پیچھے چھوڑ دے گا. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وہ والی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے ساتھ، ہاں البتہ اس کو اگر مل گیا ہے، خیر کے موقع پہ استعمال کر لیا ہے، تو پھر یہ وہ ساتھ لے جا رہا ہے، یہ وہ ساتھ لے جا رہا ہے. اس وجہ سے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں ملا. ہاں اللہ پاک سے مانگ سکتا ہے، اللہ پاک سے مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مانگنے کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، لیکن انسانوں سے نہ مانگے. انسانوں سے نہ زبان سے مانگے نہ دل سے مانگے. زبان سے مانگنے والی بات جو ہے وہ تو سوال ہے، وہ دل سے مانگنے والے کو اشراف نفس کہتے ہیں، وہ اشراف نفس ہے. ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں فاقہ تھا. یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی دینداری پر منحصر نہیں ہے کہ جو دیندار ہوگا تو مالدار ہوگا، یا دیندار ہوگا تو غریب ہوگا. غریب آپ کو دینداروں میں بھی مل جائیں گے، مالداروں میں، وہ کیا جس کو بے دینوں میں بھی مل جائیں گے، بلکہ کافروں میں بھی مل جائیں گے. کیا یہ امریکہ سارے کے سارے مالدار ہیں؟ وہ ایسے بیچارے بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملتا، بڑے پریشان علاج کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے. ہر جگہ پر یہ صورت ہے. تو کافروں میں بھی مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. گناہ گاروں میں بھی مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. دینداروں میں بھی مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. خیر وہ بزرگ جو تھا وہ مطلب یعنی غریب تھا. تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اگر کوئی غریب ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے مانگتا پھرے. ان کو اس نے اپنا فاقہ چھپایا ہوا تھا. ان کے بڑے شاگرد تھے، بڑے بڑے مالدار شاگرد تھے، لیکن اس نے اپنے کسی بھی شاگرد کے اوپر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے فاقہ ہے. خیر ان کے ایک شاگرد ان کی صورت کو دیکھ کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا. اس استاذ کو پتہ چل گیا کہ شاید اس نے محسوس کر لیا کہ میں فاقے سے ہوں تو یہ کچھ لا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر سے بہت سارے میٹیریل کھانے کا وہ لے آیا اور حضرت کے سامنے رکھ دیا. حضرت نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے، آپ نے محبت کیا، لیکن میں اس سے معذور ہوں، میں کھا نہیں سکتا. انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ میرا مال تو حلال ہے، آپ کیسے نہیں کھا سکتے؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ کا مال حلال ہے، میرے لیے حلال نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا آپ کے یہاں سے روانہ ہونے کے وقت مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ میرے لیے کچھ لا رہے ہیں، تو یہ دل کا سوال ہے، اشراف نفس سے میرے لیے حرام ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتا. یہ ہوتا ہے ایسے حالت میں بھی اپنے آپ کو صبر کر، یہ معمولی بات نہیں ہوتی، اللہ والے ہوتے. خیر وہ شاگرد بھی بڑا زبردست شاگرد تھا، ہوشیار تھا. اس نے کہا حضرت کیا میں آپ کو حرام کھلاؤں گا؟ اگر آپ کو نہیں جائز تو میں واپس لے جاتا ہوں. وہ سارا کچھ اٹھا کے باہر چلا گیا. ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے کہ پھر وہ واپس ساری چیزیں لے آیا. نے کہا حضرت اب تو خیال نہیں تھا نا آپ کا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اب کہتا اب میرے لیے جائز ہے. تو لے آیا. کیا دیکھو شکر ہو رہے کو خدا شکر دیتا ہے. امتحان ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، پاس ہو گیا امتحان میں بھی، اور اللہ پاک نے سارا کچھ کھلا بھی دیا. الہ الدین خلجی ایک بادشاہ گزرے ہیں. ان کے جو شیخ تھے شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بھی مطلب ظاہر سلسلے میں ہے، بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت کے ساتھ 2 طرح کا تعلق ہے. ایک تو اپنے سلسلے کا ہے، چشتی سلسلے کا تعلق ہے، اور ایک جو ہے نا ہمارے پر دادا جو تھے حضرت کا قاسم رحمۃ اللہ کے جو دادا تھے مس بابا رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کے خلیفہ بھی تھے اور وہ کیا ہوتے ہیں داماد بھی تھے. تو اس لحاظ سے ہمارا تو ان کے ساتھ دونوں قسم کا تعلق ہے. تو حضرت جو ہے نا وہ فاقے سے ہوتے تھے، فاقے سے. بادشاہ کا شیخ ہے لیکن فاقے سے. بادشاہ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ فاقے سے. ہاں جی، ایسے عجیب، ایسے باغیرت اور ایسے غیور لوگ
کیسے بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس ہے تو شکر کرے، اور کسی کے پاس نہیں ہے تو صبر کرے. بجائے اس کے کہ دوسرے کے جیب پہ نظر رکھے، تمہ رکھے، اس سے اللہ تعالیٰ سے تمہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. جس کی دوسرے کے جیب پر تمہ ہے اس کو اللہ سے تمہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جس کو دوسرے کی جیب سے تمہ ہے اس کو اللہ سے تمہ نہیں ہے. جس کو اللہ سے تمہ ہے اس کو کسی اور سے تمہ نہیں ہے. یہ معاملہ کچھ ایسے ہی ہے. لہذا دوسرے سے بالکل تمہ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے تمہ کرنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبد بی. بعض لوگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جب ہمیں اللہ نہیں دیتا تو کیا کرے؟ بھائی خدا کے بندے تم اپنا تمہ غیر سے کاٹ تو دو نا. تمہارا تمہ غیر کے ساتھ ہے تو پھر کیا آپ اللہ پاک سے تمہ ہی نہیں؟ تو اپنے تمے کی دنیا اللہ پاک کی در بناؤ کہ اللہ سے ملتا ہے، کسی اور سے نہیں. اس وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کے اندر یہ چیز دیکھے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ مجھے یہ غیرت دے دے، یہ توفیق دے دے کہ میں کسی اور سے نہ مانگوں، نہ کسی اور سے لوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دین کا تعلق کو دنیا کے لیے استعمال کرنا یہ سب سے بڑی حماقت ہے. دین کا تعلق کو دنیا کے لیے استعمال کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑی حماقت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو اس پر اتنا ملنے والا تھا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو صرف چند دنیاوی چیزوں کے اوپر فروخت کر دیا، ختم کر دیا. یہ کیا کر دیا تو نے؟ تو نے کیا کر دیا؟ یہ ہم وہاں حرم شریف میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ بار بار ادھر لے جائے. مسجد نبوی میں روزہ اقدس پہ جس کو حال ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر تعلق اور رو رہے ہوتے تھے اور مانگ رہے ہوتے تھے. آج اس وقت یہ مانگنے والے نہیں ہوتے تھے، وہ ایسے لوگ ٹو میں ہوتے تھے اور جا کر اس وقت ان سے سوال کرتے تھے. اب دیکھو وہ کس سے مانگ رہے اور یہ کس سے مانگ رہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ مانگ رہے اللہ سے اور یہ مانگ کس سے مانگ رہے اور کہاں مانگ رہے ہیں؟ مسجد میں سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں. مسجد میں جو سوال کرتا ہے تو ایک دفعہ مسجد میں کسی نے سوال کیا، افسر میں فرمایا اللہ پاک آپ کو ہی نہ دے. مسجد میں تو خدا کا گھر ہے، وہاں تو اللہ سے مانگو. اگر تو خدا کے گھر میں بھی کسی اور سے مانگ رہے تو بہتر نہیں ہے؟ آپ کی حالت کیا ہے؟ کدھر بیٹھے ہو؟ تو وہ ایسے موقع پر بھی ویسے موقع کے تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا معاملہ اوپر سے تو بالکل ہی رابطہ منقطع. تو یہ جو چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے اپنے دین کے تعلق کو استعمال کرنا بڑا خطرناک ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثلا مسجد میں کوئی آ رہا ہے، کوئی مالدار آدمی ہے. اب وہ دنیا دار لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم ان سے کچھ حاصل ہو جائے. کوئی ڈاکٹر آنا شروع کر لے تو ان کے پاس اپنے مریض لے جاتے ہیں مفت علاج کے لیے. آج کوئی اور، بھائی خدا کے بندے شکر کرو کہ وہ آیا ہے مسجد میں، تم ایسی حرکت نہ کرو کہ تیری وجہ سے آنا ہی چھوڑ دے. مثلا کوئی یہاں پر آیا ہوا ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے. اب میں اس سے موٹر سائیکل مانگتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے موٹر سائیکل دے، میں فلاں جگہ تک جاؤں. دے دے گا، وہ انکار نہیں کر سکے گا. لیکن تو نے بہت غلط حرکت کی، تو نے اس کے اللہ کا راستہ توڑنے کی کوشش کی. انا للہ و انا راجعون. اگر اسی وجہ سے آنے سے رک جائے تو کس کی وجہ سے رک گیا؟
ہر ایک کی اپنی حالت اچھی حالت نہیں ہوتی، گھروں کی بڑی مشکل حالتیں بھی ہوتی ہیں، بڑے مشکل سے وہ گزارا کرتے ہیں، لیکن آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ سارے آپ ایسی جگہ پر ہیں، لیکن آپ نے اپنا نقصان کر دیا نا۔ اس وجہ سے اس چیز کو کاٹ دے لائن، بھئی میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے سوال کرنا ہے نہیں۔ میں اگر مجھے حالات میں اللہ پاک نے ڈال دیا ہے تو مجھے اللہ حالات سے نکالنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور نہیں نکال سکتا، کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بنیادیں ہیں۔ باقی اصل بات جو شروع کی ہے وہ میں نے حسد سے شروع کی ہے، اور حسد کے بارے میں میں نے کہا نظر لگنا۔ آج کل جادو سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا حسد کے نظر سے نقصان ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ بالکل سچی بات بتاتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر سے اونٹ ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے اور آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے نظر لگنے سے۔ اس میں اللہ پاک کی طرف سے حکمت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں اس سے اپنے آپ کو بچا دوں تو کوشش ضرور کرے، لیکن اس میں حکمت ہے۔ کہ حکمت ہے کیا ہے بتاتا ہوں، حکمت کیا ہے۔ اگر نظر نہ لگتی تو مالدار لوگ، غریب لوگ کی زندگی جیرن کر جاتے ہیں۔ مالدار لوگ اپنی ان نعمتوں کو لوگوں کو سامنے کرتے تو ان کے دل جلتے، پریشان ہوتے غریب۔ اب کم از کم نظر لگنے کی وجہ سے تو چھپا کے رہیں گے نا، تو کم از کم۔ لیکن اب غریبوں کو بھی نہیں چاہیے کہ بھائی اگر وہ چھپا کے رکھتے تو وہاں مخواہ اس کو دیکھو، پھر تمہاری طرف سے گڑبڑ ہے۔ اگر وہ چھپا رہے تو چھپانے دو نا بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ اب صحیح کر رہا ہے نا، آپ کو تکلیف سے بچا رہا ہے۔ اب خواہ مخواہ تو اس کے پیچھے چلے جاؤ، دیکھو یہ کیا چیز ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کے ایک حکم کی مخالفت، کہ کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، یہ ایک حکم مطلب حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ دوسرا وَلَا تَحَاسَدُوا، کہ حسد نہ کرو، وہ اس دوسرے مطلب جو ہے نا اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ ہاں جی، یعنی کتنے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ جو نعمتوں والے ہیں صبر کا، ان کا شکر کا پرچہ ہے، لیکن اب ایسی صورت میں وہ اگر آپ کو تکلیف سے بچا رہے ہیں اور آپ سے چھپا رہے ہیں تو پھر اس کو چھپانے دو، اس کا حق ہے، اس کو چھپانے دو، اور اس کے پیچھے نہ رہو، اس کو جو ہے نا مطلب اس کے ٹو میں نہ رہو، کیونکہ اگر وہ آپ کو نہیں دے رہا تو اس کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ اس کو نظر لگے گی، اور آپ کو یہ نقصان کہ آپ کا دل جلے گا، آپ کی پریشانی ہوگی۔ دونوں طرف نقصان ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی وار کرتا ہے ادھر بھی وار کرتا ہے، تو کتنا نقصان کی بات ہے۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ دیکھو باقاعدہ ایک صورت اتری ہے اس کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یعنی اللہ میں تیرے پاس حسد کرنے والے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ مجھے میرے ساتھ حسد کر رہا ہو۔ میں کہتا ہے نہیں، میں نے بتایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس سے ہٹا دے، اور اگر نہ ہٹے تو اللہ پاک سے مانگے، دعا کرے، اور پھر بھی نہ ہٹے تو پھر مطلب زیادہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایسی جگہوں سے دور رہے جہاں پر لوگوں کے نعمتیں ظاہر ہوتی ہوں، اپنی دنیا کو الگ بنانے، اللہ پاک کے ساتھ بس اپنا لو لگائے، تعلق بنائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اخراجات کے اندر خود کمی کرے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرتے، اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے ان کا، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، میرے اوپر قرض ہے، تو یہ مانگتے رہتے ہیں پھر۔ تو یہ ہے کہ مطلب بھائی سارے لوگ کے پاس تو ایک جیسے نہیں ہوتے، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو کہ ان کے پاس کیا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔
تو آپ ان کے اوپر نظر کر لیں کہ آخر وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، بجائے اس کہ آپ اوپر والوں کے اوپر نظر کرتے ہوں کہ بھئی وہ تو کیسے عیش میں. عیش کی بات میں نہیں ہے بھئی، جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ ضروری نہیں کہ عیش میں ہو. پتہ نہیں اس کے کتنی تکلیفیں ہیں اس وقت، گھروں میں کتنی لڑائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور اس میں اپنے گناہوں کا وجہ بھی ہوتی ہے، اور یہ حسد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نظر لگنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. میرے ایک ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں، اس نے کہا کہ مجھے میری نظر گاڑیوں پہ بہت زبردست لگتی ہے. کہتے میں گھر سے نکل رہا تھا نماز کے لیے، تو ہمارے گھر کے سامنے ایک شخص اپنے گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا. کہتے بڑی زبردست گاڑی تھی. کہتے میں نے اس کو دیکھ لیا اور آگے چلے گئے. جب نماز سے واپس آ رہا تھا، اس کی گاڑی کا ٹائرات کڑے کڑے ٹوٹ گیا تھا، کڑے کڑے. اب کڑے کڑے کسی کا ٹائرات ٹوٹتا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی ظالم چیز ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہانی چاہیے، یہ پتھروں کو توڑتے ہیں. مطلب ایسی بعض نظریں ایسی ہوتی ہیں جو پتھروں کو توڑتے ہیں، لیکن ان کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن جواب میں پھر ان کا بھی ہوتا ہے. یہ دیکھو نا، یہ آپ گیند کو پھینکیں نا دیوار کے اوپر، تو دیوار کو دھکا جو لگتا ہے، لیکن پھر واپس گیند کے ادھر جاتا ہے، گیند پھر واپس آتا ہے. تو اگر ادھر نقصان کرتے تو بالکل واپس آ کر ادھر دوسرے قسم کا نقصان کرتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے، بہت خطرناک گیم ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر حرص بہت زیادہ ہے. حرص مختلف قسم کے حرص ہے. مطلب یہ ہے کہ پیسہ کا تو خیر الگ حرص ہے نا، وہ تو خیر سب میں ہو. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی میں علم کا حرص ہوتا ہے تو اس کی نظر عالم پہ لگتی ہے، اگر کسی میں دین کی حرص ہے تو اس کی نظر دینداروں پہ لگتی ہے. یہ مثال کے طور پر ایک آدمی اچھا نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا، سبحان اللہ، چلو جی اگلے دن وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. کیا ہو گیا؟ ایسا ہوتا ہے. وہ نماز سے ہی بیچارہ گیا. کوئی بات کیا ہے، مطلب کسی نے اچھی تقریر کیا ہو، بس وہ کام خراب ہو گیا اس کا. اس کے لیے چاہیے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور جس کو کہتے ہیں نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہ دل سے کہہ سکے. دل سے مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف لوٹائے، یا اللہ تیری شان ہے کہ دیکھو اس کو یہ چیز ملی ہے، بس نظر اللہ پہ چلی گئی، وہ بچ گیا، اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر لکھ دیا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. صحابی پہ نظر لگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اصول بھی بتا دیا. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری نظر اللہ پہ ہو، مخلوق پہ نہ ہو. لا الہ الا اللہ، اس کی جو ہے مطلب ہم لوگ مشق کریں، اور اپنے دل سے مخلوق کی محبت کو نکالیں. یہ بہت ضروری ہے. خیر، ابھی میں آپ کے سامنے جو میں نے تلاوت کی ہے اور جو احادیث شریف پڑھی ہے، میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. اللہ جل شان ارشاد فرمائے، اگر یہ مظلوم مسلمان مکہ سے کہیں ٹل گئے ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو درناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں آر کو جگہ دی، اور آر بھی جاہلیت کی. یعنی اس موقع پر جو بے جا زد کفار نے کی تھی، وہ محض حسد اور کینے کی وجہ سے تھی. اور ارشاد فرمایا کسی خاص قوم کی عداوت تم کو اس بات پر برانگیخت نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر آپ کہی کہ میں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے. یہ واقعتاً جو یہود ہے، پورے قوم کے قوم تباہ ہو گئے اسی حسد کی وجہ سے. پورے قوم کا قوم. اندازہ کریے اتنی پاورفل چیز ہے یہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے
تو ایک یہودی مکہ مکرمہ میں مارا مارا پھر رہا تھا. وہ لوگ سے پوچھتا تھا کہ آج کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا, آج کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا. لوگ ان کو بتاتے تھے, وہ جا کر اس بچے کو دیکھتے تھے, نہیں یہ نہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے, اور یتیموں کی اس معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں تھی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا. قریبی رشتہ داروں کو تو پتہ ہے, لیکن باقی لوگوں کو نہیں تھا. تو کسی نے کہا کہ حاشیوں میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا مجھے ادھر بھی لے جاؤ. اب وجہ گئے تو بچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو دیکھتے ہی اس کو غشی آ گئی, مطلب بے ہوش ہو گیا. اور جس وقت ہوش میں آئے تو پہلا لفظ جو اس کی زبان سے نکلا, افسوس نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی بنی اسماعیل میں. اب دیکھیں یہاں پر کیا کہہ دیا, بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلی گئی. تو اب ان کو اس کا افسوس ہو گیا. اور دیکھو اب حسد ہو گیا نا, اس حسد کا فوراً جو اثر ہوا کیا ہوا کہ اس وقت کے قریش جو موجود تھے انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تمہیں اپنے شہر سے نکلوا دے گا. اب دیکھو دشمنی اسی وقت شروع ہو گئی اسی وقت دشمنی شروع ہو گئی. یہ ہے حسد. تو اب یہ جو قوم تھا یہ مطلب اس وجہ سے تباہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں کیوں نہیں آیا, یہ آخری نبی جس کی یہ شان ہے وہ ہم میں کیوں نہیں آیا. بس حسد کے مارے مخالف ہو گئے. تو یہ جو چیز ہے نا حسد, یہ ایسا ظالم ہے کہ اب دیکھو یہودیوں کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, یعرفون کما یعرفون ابناءہم, یعنی باقاعدہ جو ہے نا وہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, لیکن نہیں مخالفت پہ کمر باندھی ہوئی, بالکل شیطان کی طرح. کیونکہ شیطان جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے, لیکن وہ مانتا نہیں. تو پورے قوم کا قوم شیطان بذات خود حسد کی وجہ سے اس حال کا پہنچ گیا. اس کا بھی یہی وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا. تو حسد اس قسم کی خطرناک قسم کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا جس نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت ہوا کر. اس شخص نے اس سوال کو کئی مرتبہ دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ ہی فرمایا غصہ مت ہوا کر. یہ اصل میں ان کی کوئی خصوصی مسئلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو یہ بتایا دیا. بعض لوگوں میں بعض چیزیں ذرا خصوصی ہوتی ہے, مثلا جس کی نظر لگتی ہے تو اس کو تو یہی باتیں زیادہ کی جائیں گی نا, کیونکہ ان کے لیے اسپیشل وہی چیز ہے. جس کا غصہ مرض ہو تو ان کو تو غصے کا بار بار کہا جائے گا. جن کا مطلب یعنی کوئی اور مرض ہو, مثلا کسی کو فضول خرچی کا مرض ہو تو اس کو پھر اسی کا بار بار بتایا جائے گا. کسی کو بد نظری کا مرض ہو تو اس کو اس چیز کا بار بار بتایا جائے گا. یعنی گویا کہ جس کا جو خصوصی مسئلہ ہے تو مشائخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار اس پہ ٹوکتے رہیں. بعض لوگوں کو تنگ بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں بار بار کیوں کہتے ہیں. بھئی خدا کے بندے تو حدیث شریف سے ثابت ہے. دیکھو آپ سے ہم نے 3 دفعہ فرما دیا غصہ مت ہوا کر. ثابت ہوا نا, مطلب کہ یعنی جس میں کوئی خاص بات ہو تو اس کو بار بار اس کو بتا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے آپ کو اس چیز سے نکلوانا. تو وہ بار بار آپ کو کہے گا. کون آپ کو کہے گا؟ اگر وہ بھی نہ کہے تو پھر کون کہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ ہے اور کڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے. بس اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ لیٹ جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حالت بدل لے تاکہ اب کا ذہن تبدیل ہو جائے. غصہ کے بارے میں کہتے ہیں کچھ 15-16 منٹ ہی ہوتا ہے غصہ, زیادہ یعنی پیک جو اس کا ہوتا ہے 15-16 منٹ ہی ہوتا ہے. نفسیاتی ماہرین یہ کہتے ہیں, ظاہر اس کا ہم اسپیشلسٹ تو نہیں ہے, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 15-16 منٹ کا اس کا پیک ہوتا ہے. اگر اس وقت آپ اس سے بچ گئے تو انتہائی قدم سے بچ جائیں گے آپ. اس میں اگر کچھ ہو گیا تو بس اس کا پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. بس اس وقت اگر آپ کے پاس پسٹل ہے تو آپ مار بھی سکتے.
اگر کوئی اور چیز ہے تو مطلب اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب گالی بھی دے سکتے ہیں، کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. تو اس 15-16 منٹ سے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو بچاؤ، پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، باہر نکل جاؤ. کوئی آپ کے سے عمر میں بڑا ہے تو اس سے خود آپ ہٹ جاؤ، اگر چھوٹا ہے تو اس کو اپنے سے ہٹاؤ، لیکن کچھ کر لو تاکہ آپ کا رخ بدل جائے، ذہن کا رخ بدل جائے، تاکہ آپ انتہائی قدم اٹھانے سے محفوظ ہو جائیں. اور ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ بغض رکھو. بغض ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی پہ غصہ ہے، اگر آپ نے اس پہ غصہ نکال دیا تو ختم ہوا، لیکن اگر غصہ آپ نہ نکال سکے کسی وجہ سے تو دل میں رکھ لیا کہ جب موقع ملے گا تو دیکھیں گے. ہاں جی، تو یہ بغض ہے. تو یہودیوں میں بغض ہے، مسلمانوں کے ساتھ ابھی تک کر رہے نہیں کر رہے. کس طریقے سے یہ ساری چیزیں پالی ہوئی دل میں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آیا تھا، یہ پارسی تھا، تو آیا تھا کہ مطلب جو میرا مالک ہے وہ مجھ سے اتنا زیادہ مانگتا ہے، یعنی غلام تھا. تو انہوں نے کہا کہ اتنا تو زیادہ نہیں ہے، وہ تو صحیح مانگ رہا ہے، مطلب یعنی کہ وہ ظلم نہیں ہے. تو بس اس نے دل میں پال رکھی عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو، وہ پارٹ بناتا تھا، وہ نہیں ہوتے چکی کے پارٹ، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے چکی کا، انہوں نے کہا میں تو آپ کے لیے ایسے چکی کا پارٹ بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. ہاں جی. تو عمر رضی اللہ عنہ تو بہت ہی زیادہ ہوشیار تھے، تو اپنے ساتھ سے کہا اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے مجھے دھمکی دی، اور اسی نے ہی عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر لیا تھا. فیروز جو تھا، آج کل اس کا ایران میں مقبرہ بنایا ہوا ہے، اور اس پہ حاضریوں کے قطار لگے ہوتے. ہاں جی، فیروز لولو. تو یہ جو چیز ہے، ارشاد فرمایا تم سے پہلے امتوں کی بیماریاں تم میں آہستہ آہستہ پہنچ جائیں گی. یعنی حسد بغض اور مونڈنے والی ہے. میں نہیں کہتا کہ بال مونڈ دیتی ہے، لیکن دین کو مونڈ دیتی ہے، یعنی برباد کر دیتی ہے. اب دیکھیں حسد کتنے خطرناک چیز ہے، اور بغض یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، انسان کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچو تم حسد سے، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پس ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، سوائے اس شخص کے جس کو اپنے مسلمان بھائی سے بغض ہو. پس کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. مسلم شریف کی روایت. مطلب یہ ہے کہ یہ بلا وجہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، کوئی دنیائی بات ہوتی ہے اس پر آپس میں ایسا تعلق خراب کر لیتے ہیں کہ پھر سلام بھی نہیں لیتے اس سے، مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہاں جی ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. اب اس حد تک خطرناک ہے کہ جمعرات و پیر کے دن ہر شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن ان کی نہیں. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیار کی گئی یہ جنت ان متقیوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نیک کاروں کو محبوب رکھتا ہے. یہ بہت پیاری آیت ہے جس کے ساتھ ایک واقعہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حسن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ، حضرت رضی اللہ عنہ بڑے جلالی تھے، تو ایک دفعہ ایک باندی ان کی ہاتھ دھلا رہی تھی، تو پانی ان کے آستینوں پہ پڑ گیا. تو حضرت کو غصہ آ گیا، تو وہ باندی جو ہے وہ کافی ہوشیار تھی، تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھ لی والکاظمین الغیظ، یعنی جو غصہ کو ضبط کرتے ہیں، پی جاتے ہیں. تو حضرت نے اپنے غصے کو روک دیا، حکم پہ عمل ہوا. پھر اس مطلب جو باندی نے
کہا والعافین عن الناس، جو لوگ کو معاف کرتے ہیں، فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے آگے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، فرمایا اچھا میں نے تجھے چھوڑ دیا، مطلب یعنی وہ آزاد کر دیا۔ اب دیکھو سزا کی بجائے اس کو جزا مل گئی اس قرآن کی برکت سے۔ تو جس نے قرآن پاک کی اتنی قدر کی تو ان کے پر اللہ پاک کیسے قدر کرتے ہوں گے؟ ہاں جی، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان حضرات کے پیچھے پڑنا چاہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو پچاڑنے والا در حقیقت پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہی شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ویسے میں آپ سے بات عرض کروں، نفس کے اوپر بالحیث المجموعی قابو رکھنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کر لیا، تو یہ مجموعی طور پر بات ہے۔ اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کرنے دیا جو کرنا چاہتا اور پھر بعد میں ویسے ہی بس جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا رکھتا ہے کہ بس یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہاں پر یہ والی بات ہے کہ یہ تو عام بات ہے کہ نفس کو قابو میں رکھنا، لیکن غصہ کے وقت چونکہ نفس بفر جاتا ہے، یوں کہہ سکتے ساری کی ساری طاقت اس میں سمٹ آتی ہے اس چیز میں، اس وقت اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کشتی کے ساتھ تعبیر دیا، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت آپ کو نفس سے کشتی کرنی پڑتی ہے۔ ہاں جی، یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی غصہ ہو جائے نا بہت زیادہ تو وہ کسی کو مارنا چاہتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو پکڑتے ہیں تو مطلب ایک اس میں بڑا زور آ چکا ہوتا ہے اس وقت، تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی اس کے پیر پکڑتے، کوئی اس کا بال پکڑتے، کوئی کس طریقے سے مطلب وہ قابو کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے مطلب کیونکہ اس وقت وہ بفرا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا مطلب اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی انسان خود اپنے آپ کو قابو کرے نا تو یہ کتنا مشکل ہوگا جب کہ بفر چکا ہو نفس اس کا غصے کی وجہ سے، چہرہ سر اور بس مطلب جو ہے نا وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو، یہ سارا کچھ۔ غصہ نہ ہر وقت ممنوع نہیں ہے، غصہ کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں جہاں اللہ پاک کا حکم ہے، جیسے جہاد کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے مرحب کے مقابلے میں، عبدود اس کے مقابلے میں، تو عبدود نے جب کہا یہ لڑکا ہے مطلب نوجوان ہے، تو اس نے کہا بیٹا تم واپس چلے جاؤ، مجھے اپنے برابر کسی آدمی سے مقابلہ کرنے دو جو میرے برابر۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں آج تو اس پر ان کو بڑا غصہ آ گیا، تو اس نے غصے میں تلوار کا وار کر لیا، جو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ مطلب ظاہر ہے وہ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو غصہ دلائے نا تو غصے میں پھر انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ بڑا غصہ ہو گیا تو اس نے تلوار چلائی لیکن وہ جگہ پہ نہیں گئی، تو علی رضی اللہ عنہ نے بس پھر موقع دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ نے چھلانگ لگائی، وہ چھلانگ لگا کر اس کے کندھے کے اوپر جو ہے نا مطلب وہ تلوار رکھتی نا تو وہ تلوار بالکل نیچے آ گئی، کاٹ کے اس کو۔ اس وقت جو ہے نا مطلب یہ صورتحال تھی کہ گرد اڑایا بہت زیادہ، تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا، مسلمان اور کافروں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یا نعوذ باللہ من ذالک عبدود نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مار دیا، گرد میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اندر سے پھر آواز آئی اللہ اکبر، تو پتہ چل گیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے کام کر دیا وہ مارا گیا۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ جو بات ہے کہ غصہ جہاد میں کرنا ہوتا ہے، بلکہ کافروں پہ غصہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے اوپر سخت اور مسلمانوں کے اوپر آپس میں جو ہے الحمدل، یہ تو ہے۔ تو غصہ ہر جگہ منع نہیں ہے، لیکن بے موقع غصہ کرنا جہاں منع کرنے کا حکم ہے، منع ہونے کا حکم ہے،
وہاں پر غصہ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر بعد میں خود پشیمان ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان نہیں تھا، وہ اس کے بچے نے اب اس کے بانٹ کے اوپر کچھ لکھا، چوری وغیرہ سے لکھا نا، تو وہ جب آ گیا تو بڑا غصہ ہو گیا، تو اس نے اس کا ہاتھ اٹھا کے نا، چھوٹا بچہ تھا، اس کو سختی کے ساتھ بانٹ کے اوپر مارا غصے میں، تو اس کی ساری انگلیاں شل ہو گئی. تو اس کو اسپتال میں داخل کیا، تو ڈاکٹروں سے پوچھا کہ کیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو انگلیاں ان کی ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو شل ہو گئی ہے، ان کے اعصاب ہی کٹ گئے. تو اس کو بھی تکلیف ہوئی، تو اس نے بچے نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں کیا ٹھیک ہو سکتا ہوں. تو یہ بات اس کو برداشت نہیں ہوئی، اور ساری رات اس نے بے چینی میں گزاری، اور صبح اس نے خودکشی کر لی. لیکن خودکشی سے پہلے جب گیا تو اس نے اب کار کو جب دیکھا نا کہ اس کے اوپر کیا لکھا تھا، اس پہ لکھا تھا آئی لو یو ڈیڈ، کہ میں ابو تجھے چاہتا ہوں، تجھے پسند کرتا ہوں. اس نے لکھا اس پہ تھا. تو ظاہر ہے اس کے تو اور بھی زیادہ تکلیف ہو گئی اس کو. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے، اب دیکھو اس غصہ کہ میں اس کو سوچا نہیں، بعد میں سوچنے سے کیا ہوتا ہے. بعض لوگ بچوں کو اتنا سخت زور سے مار لیتے ہیں کہ ان کا کان پھٹ جاتا ہے، دانتوں پہ خون آ جاتا ہے، ہاں جی کچھ اور بات ہو، سر زخمی ہو جاتا ہے، پھر خود ہی اسپتالوں کے دھکے کھاتے ہیں. لیکن کیوں بھائی، تھوڑا سا غور کرو، ٹھیک ہے سزا دو، لیکن اتنا جتنا کہ ہے، اور اس انداز میں دو کہ اس کو دائمی نقصان نہ ہو، صرف وقتی طور پہ زجر تو بھی ہو، تاکہ اس کو یعنی وہ ڈر جائے اور وہ کام نہ کرے جو کہ جس سے تو بچانا چاہتا ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ اس کو، یہ تو غلط کام کر رہا ہے، جو کہ میں نے اس سے زیادہ غلط کام کر رہا ہے. بچہ تو بچہ ہے، تو بچہ نہیں. تو یہ جو ہے نا، مطلب یہ جو چیز ہے کہ غصہ کے وقت انسان کا عقل، کہتے ہیں غصہ سے کسی نے پوچھا تو کدھر ہوتی ہے، ویسے سمجھانے کے لیے قصہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں سر میں ہوتی ہوں. اس نے کہا سر میں تو عقل ہوتا ہے. اس نے کہا جب میں آ جاتی ہوں تو عقل میرے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہے. یعنی پھر عقل نہیں رہتی. تو بات بالکل صحیح ہے کہ جس وقت غصہ آ جاتا ہے اس وقت عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر عقل کام کرے تو پھر غصہ کیوں آئے؟ اگر اب یہ تو کنٹرول رہے. یعنی غصہ اتنا کرنا چاہیے جتنی کی ضرورت ہے. جی جتنی کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، اگر آپ کسی بھی پاور کو کنٹرول کرتے ہیں، انرجی کی صورت بن جاتی ہے، وہ آپ اسٹور میں انرجی ہوتی ہے، اس کو آپ کام میں لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کریں تو دھماکہ اور تباہی. ہاں جی. تو گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ اصل طاقت کنٹرول میں ہے، قابو کرنے میں ہے. اسی طرح نفس کو قابو کرنے میں یہی والی بات ہے کہ آپ نفس کو قابو کر لیں تو آپ کی روحانیت خود بہت اوپر چلی جائے گی. لیکن اگر آپ نے نفس کو قابو نہیں کیا تو پھر نفس آپ کو کھینچے گا نیچے، اور پھر اسفل سافلین میں چلے جائے گا. ہاں جی. اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے نے کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک اس غصہ کے گھونٹ سے افضل نہیں پیا کہ جس کو اللہ کی رضامندی کے لیے پی جائے. یہ ایک دفعہ مجھے خود مشاہدہ ہوا تھا. ہمارے پشاور میں میڈیکل کالج کے 2 طالب علم تھے. ایک تو ان میں بہت بڑا ڈاکٹر بنا بعد میں، اور دوسرا بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ دونوں. ہمارے یعنی ہم عمر تھے، یعنی وہ ایک کلاس فیلو تو نہیں تھے کیونکہ میڈیکل کالج میں تھے، ہم انجینئرنگ میں تھے، لیکن بہرحال ایک ہی لیول پہ تھے ہم. تو ان میں سے ایک طالب علم نے اس دوسرے طالب علم کو منہ پہ مارا ہمارے سامنے. تو دوسرا بھی جوابی کارروائی کر سکتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے غصے کو پی لیا، اور پینے کا باقاعدہ ہمیں مشاہدہ ہوا. وہ کیسے مشاہدہ ہوا؟ یہ جب انسان پانی پیتا ہے نا تو یہ نہیں ہوتا نرخرا جو ہوتا ہے، مطلب یہ باقاعدہ جس طرح ہلتا ہے نا پانی پیتے ہوئے، وہ بالکل وہ اس کا یہ جگہ وہ اسی طرح ہلا. تو ہمیں نظر آیا کہ اس نے
غصہ کو پی لیا، مطلب یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کر لیا. میں ابھی تک اس کو یاد رکھتا ہوں کہ وہاں کمال کیا اس نے، غصے کو پی لیا. تو آپ سے میں شاہد کہ بندے نے کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک اس غصہ کے گھونٹ سے افضل نہیں پیا جس کو اللہ کی رضامندی کے لیے پی جائے. اور نیز ارشاد فرمایا کہ بے شک غصہ ایمان کو اس قدر بگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو. ایلوا کوئی چیز ہے، مجھے اس وقت نہیں یاد. آپ لوگوں کو پتہ ہے ایلوا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں مجھے بھی اس کا پتہ نہیں ہے، کوئی چیز ہوگی. تو یہ شہد میں ڈال دی جائے تو شہد خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ غصہ ایمان کو اس قدر بگاڑ دیتا ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو وہ کام بالکل نہیں کرنے چاہیے جس سے ہمارے ایمان کو نقصان ہوتا ہو، جس سے ہمارے اعمال کو نقصان ہوتا ہو، جس سے ہماری آخرت کو نقصان ہوتا ہو، اور جس سے ہماری جائز دنیا کو نقصان ہوتا ہو. دیکھو عزت نفس جو ہے یہ جائز دنیا ہے، جائز دنیا ہے، اس کی حفاظت کا باقاعدہ بتایا جاتا ہے. تو اس کو تو بھی نہیں ضائع کرنا چاہیے نا. اگر اللہ پاک نے آپ کو ایک معزز مقام دیا ہے تو اس کو کیوں خراب کرتے ہو؟ اپنی نیچ حرکتوں سے اس کو کیوں خراب کرتے ہو؟ تو اس وجہ سے اپنے جو جائز دنیا ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ پاک نے آپ کو کچھ مال دیا ہے، اللہ پاک نے اگر آپ کو کچھ مال دیا ہے تو مال اگر آپ کو حلال ملا ہے آپ اس کو ضائع نہ کریں، آپ اس کو صحیح استعمال کر لیں، اللہ کے راستے میں دے دیں، کسی آدمی کو ان کا ساتھ خیر خواہی کے طور پر ان کو دے، یا اپنے طور پر اچھی کاموں میں خرچ کر لیں، لیکن ضائع نہ ہونے دے. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا مالدار ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ بس ٹھیک ہے جی. ہمارے مثال کے طور پر ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو مفتی ظہیر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہم سے آگے جو گاڑی والے تھے نا تو وہ دوڑا رہے تھے موٹر وے پر تیز اسپیڈ. تو مفتی ظہیر صاحب نے اس کو فون پہ بات کی کہ اگر تیرا چالان ہو گیا، وہ جرمانہ اپنے دے دیا، تو یہ اسراف میں شمار ہوگا. یہ اسراف میں شمار ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو صرف دنیا کا نقصان ہو، دین کا بھی نقصان ہوا، کیونکہ آپ نے اسراف کر لیا، بلا وجہ خواہ مخواہ پیسے لگا دیے. کیوں لگا دیے؟ ضرورت کیا تھی؟ یہ کسی غریب کو دے دو اگر آپ کے پاس زیادہ ہے، اگر زیادہ نہیں تو خرچ کیوں کرتے ہو؟ تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مطلب وہ جو ہے نا وہ بس وہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے پٹنے کو ہوتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس ہم کچھ کریں اس کے ساتھ. ہاں جی، وہ اس طریقے سے. بھائی اللہ پاک نے اگر آپ کو باعزت زندگی دی ہے، اس باعزت زندگی کو باعزت رہنے دو. بلکہ ہمارے دین میں تو اس حد تک ماشاءاللہ ہمارے ساتھ خیر خواہی ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے دین ہمارے دنیا کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ ایک دفعہ فرمانے لگے، افسوس یہ تو دنیا کو بھی نہیں سنبھال سکتے، ہم تو دنیا کے لیے بھی روتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھو نا، ہم لوگ اپنی زمینوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہی کرنل محمد خان کا کتاب بجنگ آمد، وہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں ان کی ڈیوٹی لگی تھی نا وہ وہاں پر مصر میں. تو وہاں جا رہے تھے تو راستے میں فلسطین بھی آیا تھا. تو انہیں کہا جس وقت یہ فلسطین کا علاقہ شروع کیا تو جو مسلمانوں کا علاقہ تھا وہ زمینیں بالکل بنجر یا اس قسم کی تھی، جو اس کا کوئی حساب وہ نہیں تھا، لک آفٹر نہیں تھی. اور جیسے یہودیوں کی بستیاں شروع ہو گئی تو باقاعدہ زبردست قسم کی بنی ہوئی تھی، اور وہ ایگریکلچر کے تمام چیزوں کے مطابق، اور اچھے اس میں پل وغیرہ سارے کچھ تھے. تو کہتے افسوس، مجھے افسوس ہوا کہ دیکھو نا مسلمانوں کو اپنی زمینوں کا سنبھالنا بھی نہیں آتا. تو بعض دفعہ یہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی معیشت تباہ ہوتی ہے. معیشت تباہ ہوتی ہے تو کافروں کے دستنگر ہو جاؤ گے. جب کافر دستنگر ہو جائے تو آپ کے دین پر ڈاکہ ڈالیں گے. اب یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ پاکستان کے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی اپنے جو مطلب اپنے وسائل جو تھے ان پہ ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا، اپنے پاؤں پہ کڑے نہیں ہوئے، اغیار کے کاسلیسی میں پڑ گئے. نتیجے تن اب وہ ہم سے آہستہ 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 ساری چیزیں چھین رہے ہیں اس کے ذریعے سے. یہ مطلب یہ بات ہے. تو اپنے جو وسائل ہیں ان کی بھی خیال رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کی ضائع نہ ہو.
اپنی دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس امانت ہے. اس امانت کو صحیح صورت میں لوٹانا ہے، ورنہ پھر پوچھو گی. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 کنال زمین ہے اور 2 کنال زمین میں جتنا کہ غلہ ہو سکتا ہے یا چیزیں ہو سکتی ہے، اگر اس سے کم اس میں پیدا کر دی اس نے تو اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ تو نے زمین کو کیوں ضائع کیا، تو نے کیوں اس سے اتنے زیادہ مطلب اتنے جو چیزیں نکل سکتی وہ نہیں نکالی. باقاعدہ پوچھا جا سکتا. یا تو پھر کسی کو دے دو کہ وہ اس کو استعمال کرے اگر خود نہیں کر سکتے ہو، یا پھر ایک اس کا باقاعدہ پورا انتظام کرو. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہمیں جو ہمارا دین ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، دنیا کے معاملے بھی دین کے معاملے بھی کرتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. مسلمان کا تو ماشاءاللہ دونوں طرح ڈیوٹیاں ہیں، دین کی ڈیوٹی بھی ہے اور دنیا کی بھی ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.